الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، آج کائنات میں روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں جس پر ہر وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا نہ گونج رہی ہو۔ پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں یہ صدا نہ سنائی دیتی ہو۔ مشہور فلسفی اور حکیم ابو علی سینا، جو اپنے زمانے میں حکمت اور علم کے شناور سمجھے جاتے تھے، ان کی فراست و ذہانت کا ڈنکا بجا ہوا تھا۔ ان کے ایک شاگرد نے ایک مرتبہ استاد سے کہا، اللہ نے آپ کو اتنی فہم و فراست اور علم دیا ہے، تو اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خلقت آپ کے ساتھ ہو جائے گی، آپ کو لوگ نبی مان لیں گے۔ ابو علی سینا نے اپنے شاگرد کی بات سنی انسنی کر دی، کوئی جواب نہ دیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک عرصے بعد ابو علی سینا کو شام کا سفر پیش آیا اور دمشق گئے۔ جامع مسجد دمشق کے قریب ایک مکان کے اندر قیام کیا۔ شاگرد بھی ساتھ تھا۔ سخت سردی کا زمانہ تھا، برفانی اور طوفانی ہوائیں چل رہی تھی۔ رات کو شیخ تہجد کے لیے بیدار ہوئے۔ شاگرد ساتھ سویا ہوا تھا۔ اس سے کہا، بیٹا نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، پانی گرم کر دو تاکہ میں وضو کر کے نماز ادا کر لوں۔ شاگرد نیند کے مزے لے رہے تھے، لحاف میں گھسے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، جناب شیخ، تہجد کی نماز کوئی فرض و واجب تو ہے نہیں، یہ تو ایک نفلی عبادت ہے، اور سردی بہت سخت ہے، اگر آپ تہجد نہ پڑھیں تو کیا حرج ہے؟ شیخ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ دمشق کے میناروں سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ مؤذن مسجد کے مینار پہ چڑھ کر کہہ رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان ختم ہوئی تو شاگرد کو استاد نے بلایا اور کہا، آج سے کچھ عرصہ پہلے تم نے ایک تجویز پیش کی تھی، اس وقت تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، آج میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تم نے مجھ سے کہا تھا نبوت کا دعویٰ کرو تو خلقت میرے ساتھ ہو جائے گی۔ یہ بتاؤ، اگر میں نبوت کا دعویٰ کرتا تو سب سے پہلے میری جو تصدیق کرنے والے ہوتے وہ تم ہی ہوتے۔ تمہارا حال یہ ہے کہ میں نے تمہیں پانی گرم کرنے کا کہا، تمہیں سردی یاد آ گئی اور مجھے یہ بتلانے لگے کہ یہ فرض نہیں، واجب نہیں، نفل ہے، جبکہ دوسری طرف دیکھو، جامع دمشق کے مینار پر ان طوفانی و برفانی ہواؤں کے باوجود مؤذن یہ نعرہ لگا رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم مینار پر چڑھ کر اذان دو، ان کو تو دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن آپ کے حکم کی خاطر سردی کو خاطر میں لاتا ہے اور نہ ہی طوفانی ہواؤں کو خیال کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرتا ہے۔ نبی وہ ہوتے ہیں، پیغمبر وہ ہوتے ہیں جن کے ماننے والے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کے حکم پر اپنی جان قربان کر دیا کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، ابو علی سینا کا یہ فرمان کہ نبی وہ ہوتے ہیں، پیغمبر وہ ہوتے ہیں جن کے ماننے والے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے حکم پر اپنی جان قربان کر دیے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں تو دین پر چلنا اور پیغمبر صلاۃ والسلام کی ذات، آپ کی ختم نبوت، آپ کی ناموس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔